اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو آزادی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ میں تو کہتا ہوں بہتر طریقے سے وہی انسان بتا سکتا ہے جو مطلب کسی کی قید سے آزاد ہوا ہو، یا کسی نے بہت لمبا عرصہ جیل کاٹی ہو، کیونکہ وہی انسان سب سے بہتر بتا سکتا ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ جو مطلب کہ کچھ لوگ ماضی کی بات کرتے ہیں، شاید آج ہوتا ہوگا کہیں نہ کہیں، کہ ماضی میں مطلب کہ بہت سے ایسے قبیلے یا لوگوں کی مطلب کہ لوگ ان پر حکومت کرتے تھے، ان کو غلام بنا لیتے تھے۔ تو مطلب کہ وہ سمجھتے تھے، جیسے مطلب کہ آپ دیکھیں کہ مطلب کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں مطلب کچھ ایسے قبیلے ہیں جو ان لوگوں سے آزادی چاہتے تھے، یا پھر آج بھی کچھ ایسے قبیلے ہیں یا ایسے قومیں ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو مطلب کہ چاہتے ہیں کہ وہ مطلب دوسروں سے آزاد ہو جائے، اپنی عقیدے کی بنیاد پر یا پھر اپنی سوچ کی بنیاد پر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اکثریت انسان یہی سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ دوسروں کی قید سے یا دوسروں کی حکومت سے یا دوسروں کے جو مسلط ہوتے ہیں ان سے آزاد ہونا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزادی ہے۔ حقیقت میں انسان سمجھتا ہے کہ مطلب کہ جو سانس لینا ہوتا ہے آزادی کے ساتھ، اسی کو انسان جو ہے نا آزادی سمجھتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میرا جو نظریہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ اس لیے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے نا، جس انسان کا ذہن آزاد ہے، جو آزادی کے ساتھ سوچتا ہے، حقیقت میں وہ آزادی ہوتی ہے۔ آپ کسی دوسرے انسان کی قید میں یا پھر کہیں کسی ایسی جیل خانے میں، تو آپ وہاں مطلب کہ سانس بھی لے سکتے ہیں۔ آپ ایسی بات نہیں کہ آپ کی سانسوں کے اوپر کوئی کسی نے پابندی لگا دی ہے۔ سانس آپ کہیں بھی رہتے ہیں، آپ سانس لے سکتے ہیں، آپ کو آکسیجن ملتی ہے۔ یہ قدرت، یہ خالق، یہ جو اس قدرت کا مالک ہے، بنانے والا، وہ مطلب کہ اس کی تقسیم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ مطلب چاہے کوئی امیر ہو غریب، وہ سب کو وہ آکسیجن دے رہا ہے، سب لوگ سانسیں لے رہے ہیں، زندہ رہ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں جو انسان ذہنی طور پر آزاد نہیں ہے، میں اس کو آزاد نہیں سمجھتا۔ جو آزادی کے ساتھ سوچ نہیں سکتا، میں اس کو آزاد نہیں سمجھتا۔ کیونکہ جو انسان مطلب کہ آزادی کے ساتھ سوچ سکتا ہے، وہ آزادی کے ساتھ کوئی بھی بڑا کام کر سکتا ہے، کوئی بڑا مقصد بنا سکتا ہے، جس کا مطلب ذہن ہی آزاد نہیں ہے۔ جو آزادی کے ساتھ سوچ ہی نہیں سکتا، وہ کسی بڑے مقصد کو کیسے دیکھے گا یا کیسے بنائے گا یا کیسے اس پہ کام کرے گا؟ اگر مطلب کہ اس کی سوچ جو ہے وہ مطلب ایک ہوتے ہے کہ ذہنی طور پر انسان غلام ہو جاتا ہے، مطلب اپنی زنجیروں میں مطلب کہ زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ میں کسی دوسرے کی بات نہیں کر رہا، حقیقت میں انسان اپنی زنجیروں میں قید ہو جاتا ہے، کسی دوسروں کی قید میں نہیں انسان ہوتا۔ اور سب سے بری جو غلامی ہے اور سب سے بری جو قید ہے، وہ انسان کی اپنی زنجیروں میں قید ہونا ہے۔ اور ان زنجیروں کو میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے انسان کا، جو اس معاشرے سے اس کو ملتا ہے، اس کے گھر سے اس کو ملتا ہے، وہ ہوتا ہے انسان کا وہ بلیف سسٹم، جس بلیف سسٹم کے تحت انسان زندگی گزارتا ہے۔ کیونکہ جس انسان کا ایک دفعہ وہ بلیف سسٹم بن جاتا ہے، یا اس کو اپنے معاشرے سے مل جاتا ہے یا اس کو اپنے گھر سے مل جاتا ہے، ظاہر ہے اس کا گھر بھی اس کے معاشرے میں ہی یا معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان کبھی بھی مطلب بہت ناممکن سی بات ہے کہ وہ خود کو آزاد کر لے۔ وہ اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو وہ بڑے مطلب چند لوگ ہوتے ہیں کہ خود کو وہ مطلب اپنی زنجیروں سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو بلیف سسٹم کی زنجیریں ہیں، یہ اس کو توڑنا بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو کوئی انسان یہ چاہ کر بھی جو ہے نا وہ توڑنے کی کوشش کرے، تو پھر اس کے جو معاشرہ ہے، اس کے گھر والے اس کو واپس اسی زنجیروں کے اندر، اسی بلیف سسٹم کے اندر لے جاتے ہیں۔ وہ بلیف سسٹم یہ ہوتا ہے کہ اس بلیف سسٹم کے تحت انسان کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ اب دیکھ لیں کچھ ایسے معاشروں میں بلیف سسٹم بنے ہوئے ہیں کہ مطلب کہ تم
تم نے مطلب کہ تعلیم حاصل کرنی ہے، ایم اے کرنا ہے یا مطلب بی اے کرنا ہے، اور تم نے اتنی فلاں نوکری لینی ہے، یہ تم نے ملازمت کرنی ہے، یہ تم نے فلاں مطلب کہ کوئی کاروبار کرنا ہے. مطلب کہ بہت سے ایسے مطلب جہاں مطلب کہ جن کی سوچ مطلب کہ اکثریت لوگوں کی سوچ جو ہے نا، مطلب ان کا بلیف سسٹم ایسا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہے وہ مطلب کہ یا میڈیکل میں انسان چلا جائے یا ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے یا پھر اس سے آگے بڑھ جائے تو پھر وہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے. اس سے آگے بہت سے ایسے معاشرے ہیں وہ جاتے ہی نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انسان ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، لیکن یہ ہے کہ اکثریت لوگوں کا جو نظریہ ہے، اکثریت لوگوں کا جو بلیف سسٹم ہے وہ اسی کی طرف چل پڑتا ہے کہ یہ مطلب کہ یہ بڑی اچھی مطلب کہ پوسٹ ہے، انسان اپنی زندگی بہتر کر لے گا، انسان مطلب کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا. حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب کہ جس معاشرے کے اندر اور بھی بہت سی اپرچونٹیاں ہو سکتی ہیں، اور بھی بہت سے ایسے کام ہو سکتے ہیں مطلب کہ جن معاشروں نے ترقی کی ہے، جن قوموں نے ترقی کی ہے، اس کی طرف انسان کی نظر، انسان کی سوچ ضرور جانی چاہیے کہ ان لوگوں کے اندر وہ مطلب کہ وہاں پہ ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں دانشور بھی ہیں، وہاں فلاسفر بھی ہیں، اور وہاں دوسرا تخلیق کار بھی ہیں، وہاں سائنسدان بھی ہیں. حقیقت میں انسان جو ہے نا، کیونکہ جس انسان کا معاشرہ ترقی کرتا ہے اور جن قوموں نے ترقی کی ہے انہی کی طرف انسان دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے، ان کو مطلب ان کی اسٹڈی کر سکتا ہے کہ انہوں نے کیسے ترقی کی ہے. حقیقت میں آپ مطلب اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ مطلب اپنے ارد گرد کے لوگوں کی کوئی اپنا ایک سسٹم چلا سکتے ہیں اپنے گھر کا، یا پھر یہ ہے کہ چند لوگ جس شعبے کے متعلق آپ نے میڈیکل کی ہے اسی شعبے کے متعلق آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی ضرور ہونا چاہیے، انجینئر بھی ضرور ہونا، لیکن یہ ہے کہ انسان کو اپنے معاشرے کو لے کر آگے بھی بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو بلیف سسٹم ہے یہ انسان کو کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دیتا. یہ پتہ نہیں کتنے مطلب 100 سال پہلے بلیف سسٹم بن گیا ہمارا کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے، ہم اس بلیف سسٹم کو توڑ ہی نہیں رہے. جب تک وہ بلیف سسٹم نہیں ٹوٹے گا انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا. کیونکہ کوئی جس معاشرے کے اندر دانشور نہ ہو، جس معاشرے کے اندر کوئی تخلیق کار نہ ہو، جس معاشرے کے اندر سائنسدان نہ ہو، وہ معاشرے کوئی بڑی ترقی نہیں کر سکتا. سروائیو تو ضرور کر سکتا ہے، آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، آپ سروائیو کر سکتے ہیں، آپ کا معاشرہ سروائیو کر رہا ہے، کوئی بڑا مقام نہیں بنا رہا اپنا، کسی بڑے مقصد پہ کام نہیں ہو رہا، کسی بڑے خوابوں پہ کام نہیں ہو رہا. کیونکہ جب انسان کا بلیف سسٹم ٹوٹتا ہے تو بڑے خواب بنتے ہیں، بڑے مقصد جنم لیتے ہیں. ورنہ اگر آپ کا بلیف سسٹم ٹوٹے ہی نہ، آپ اسی ماضی میں رہ رہے ہیں جیسے آج سے 200 سال 300 سال سے ہمارا ایک معاشرے کا بلیف بنا ہوا ہے، بلیف سسٹم بنا ہوا ہے، اسی کے تحت آپ کا ایک یقین بنا ہوا ہے کہ ہم نے مطلب کہ نوکری کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، اسی پہ رہنا ہے، آگے نہیں بڑھنا. تو پھر وہ کیسے ٹوٹے گا؟ جب تک آپ سوچیں گے نہیں، یا جب تک آپ کی سوچ کے اندر وسعت پیدا نہیں ہوگی، جب تک آپ کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک آپ دوسرے معاشرے کے لوگوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، مختلف اس دنیا کے اندر رہنے والے معاشروں کا، مختلف فلسفیوں کا، مختلف دانشوروں کا مطالعہ نہیں کریں گے، تو آپ کی سوچ کے اندر وسعت کیسے پیدا ہوگی؟ کیسے اپنے اس بلیف سسٹم کو توڑیں گے؟ کیسے اپنے اس بلیف سسٹم سے باہر نکلیں گے کہ ہم نے کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے، ہم نے کسی آگے جانا ہے، ہم نے کسی بڑے مقصد پہ کام کرنا ہے؟ کیونکہ جب تک آپ بلیف سسٹم نہیں توڑیں گے آپ کسی بڑے مقصد پر کام نہیں کر سکتے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ آپ کا معاشرہ، آپ کے لوگ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. کیونکہ انہی لوگوں نے، آپ جہاں آپ نے پرورش پائی ہے انہی لوگوں کے اندر ہی آپ کا بلیف سسٹم بن گیا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اگر آپ کا بلیف سسٹم وہی رہے گا تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے. آپ امریکہ چلیں گے، آپ جتنے بھی مطلب کہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جن معاشرے نے ترقی کی ہے، اگر آپ کا بلیف سسٹم نہیں ٹوٹے گا نا تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ امریکہ چلے جائیں، آپ مطلب کینیڈا چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، کسی دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، آپ جب تک آپ مطلب ان لوگوں کو، ترقی یافتہ لوگوں کو دے کر بھی اگر آپ کا بلیف سسٹم نہیں ٹوٹا نا ماضی کا، تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آپ وہی مزدوری کریں گے، آپ وہی مطلب جاب کریں گے، آپ وہی نوکری کر رہے ہیں. میرا آپ سے اختلاف نہیں ہے کہ آپ نوکری نہ کریں، جاب نہ کریں، لیکن معاشرے کے اندر، قوموں کے اندر کچھ ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو اپنا بلیف سسٹم توڑ کر آگے بڑھ جائیں، کیونکہ اسی سے معاشرے ترقی کرتے ہیں، اسی سے قومیں ترقی کرتی ہیں، اسی سے ملک ترقی کرتے ہیں.
کیونکہ جو ماضی کا بلیف سسٹم ایک بنا ہوا ہے اس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں مختلف مطلب لوگوں کا، معاشروں کا، قوموں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کیسے، انہوں نے کیسے ترقی کی، وہ آج دنیا میں اس مقام پر کھڑے ہیں، کیسے کھڑے ہیں۔ لوگوں نے مطلب لائٹ بلب تخلیق کیا، کیسے کر لیا، کہ لوگوں نے مطلب کمپیوٹر تخلیق کیا، کیسے کر لیا، کہ لوگوں نے موبائل تخلیق کر لیے، کیسے تخلیق کی ہے، اس کی مطلب اسٹڈی کرنی چاہیے۔ اس کا مختلف دانشور ہیں اس دنیا کے اندر، مختلف مطلب کہ فلسفی ہیں، اور بہت سے ایسے مطلب تخلیق کار ہیں پوری دنیا کے اندر، مطلب اپنے جو اپنے معاشرے کے اندر اگر آپ کو نہیں ایسا نالج مل رہا تو آپ باہر نکلیں، اپنے اس بلیف سسٹم کو توڑیں، آپ مطالعہ کریں، مختلف حوالوں کا مطالعہ کریں، مختلف معاشروں کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کیسے ترقی کی ہے۔ جب تک ہمارا بلیف سسٹم نہیں ٹوٹے گا، ہم مطلب اپنے بلیف سسٹم کو نہیں توڑیں گے، ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر مطلب کہ چند لوگ بھی اپنے بلیف سسٹم کو توڑ دیں تو پھر وہ آگے اپنے معاشرے کے لیے بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے لیے بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ وہاں مطلب ایک مزدور کی سوچ بھی ویسی ہے، اور وہاں جو مطلب اس ملک کا کوئی میں اکثریت لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہاں کا مطلب کوئی پرائم منسٹر ہے، اس کی بھی سوچ ایسی ہے کہ ان لوگوں کو وہاں مزدوری تک ہی رکھنا ہے، کیونکہ بلیف سسٹم اس کا بھی ایسا بنا ہوا ہے، جو آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے آپ کے ملک کا کوئی صدر ہو، چاہے آپ کے ملک کا کوئی مزدور ہو، اس کا بلیف سسٹم ایسا ہی ہے، بنا ہوا ہے ماضی سے۔ جو بے شک کوئی تعلیم، جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لے، کتابیں پڑھ لے، پی ایچ ڈی کر لے، لیکن اس کا بلیف سسٹم وہی ماضی کا بنا ہوا ہے، وہ آگے کبھی نہیں بڑھ سکے گا، اپنی سوچ کے اندر جو ہے وہ دانشوری نہیں لا سکے گا، اپنی سوچ کے اندر وہ تخلیقی پن نہیں لا سکے گا۔ کیونکہ اگر آپ نے کوئی اپنے معاشرے کو آگے لے کے جانا ہے، اپنی قوم کو آگے لے کے جانا ہے، اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو آپ کو بڑا سوچنا ہے، اور بڑا سوچنے کے لیے آپ کو اپنے ماضی کے بنے ہوئے بلیف سسٹم توڑنے پڑیں گے، کیونکہ بلیف سسٹم ٹوٹے گا تو آپ کو نیا راستہ ملے گا، نئی سوچ ملے گی، نئے خیالات ملیں گے، آپ پھر کسی بڑے مقصد پر کام کر سکیں، پھر آپ کو کوئی بڑا مقصد ملے گا۔ ورنہ آپ ایسی زندگی گزارتے جیسے ماضی میں اگر آپ اپنے ماضی میں جانتے ہیں کئی سو لوگ آئے اور چلے گئے، انہوں نے کیا کام کیا آپ کے سامنے ہے، اپنے معاشرے کے لیے کیا کام کیا، اپنے ملک کے لیے کیا کام کیا، وہ سب آپ کے سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا، اور ہمارا معاشرہ کہاں تک ترقی کر چکا ہے، ہم جانتے ہیں، یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، چاہے آپ کی اپنی سوچ کے حوالے سے ہو، چاہے اپنے ملک کے مطلب کہ اس ترقی کرنے کے حوالے سے ہو، کسی مقام کے حوالے سے ہو، دنیا میں جانتے ہیں، دنیا پوری میں مطلب آپ امریکہ کے بارے میں جان سکتے ہیں، اگر آپ نہیں جانتے، آپ کے پاس سوشل میڈیا، آپ اٹھا کے نکال کے دیکھیں امریکہ نے کتنی ترقی کر لی ہے، یا آسٹریلیا نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ آپ دور نہیں جائیں، آپ کے گرد انڈیا ہے، اس کا دیکھ لیں، اس نے کتنی ترقی کر لی۔ چائنا آپ کے ساتھ ہے، ایران آپ کے ساتھ ہے، چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے۔ جب تک ہمارا بلیف سسٹم نہیں ٹوٹے گا، ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ہماری سوچ وہی رہے گی جو ماضی میں ہم لے کے آ رہے ہیں، جو ماضی میں ہمارے مطلب معاشرے کے اندر ہماری سوچ بنی ہوئی ہے کئی سو سالوں سے، اگر وہ بلیف سسٹم نہیں ٹوٹے گا، ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا، اگر اس میں غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔